بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح ملا جامع بحث توابع سبق نمبر 9 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم عبارت وتوصف النکرۃ للمعرفۃ بالجملۃ الخبریہ سے پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے یہ بات ذکر کریں گے کہ جملہ خبریہ یہ نکرہ کا صفت بن سکتا ہے، یعنی جملہ خبریہ کا نکرہ کے لیے صفت بننا یہ درست ہے۔ پھر اسی کے ضمن میں بتائیں گے کہ معرفہ کے لیے جملہ خبریہ صفت نہیں بن سکتا، اور پھر اسی کے ضمن میں یہ بات بھی بتائیں گے کہ جو جملہ نکرہ کا صفت بن رہا ہو اس میں ایک ضمیر کا واقع ہونا ضروری ہے جو موصوف کی طرف راجع ہو، تاکہ جملہ اور ما قبل یعنی تابع اور متبوع میں ربط جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ وتوصف النکرۃ للمعرفۃ بالجملۃ الخبریۃ التي هي في حكم النکرۃ لأن الدلالة على معنى في متبوعه كما توجد في المفرد كذلك توجد في الجملة الخبرية، وإنما قيد الجملة بالخبرية لأن الإنشائية لا تقع صفة إلا بتأويل بعيد، كما إذا قلت جاءني رجل اضربه أي مقول في حقه اضربه أي مستحق لأن يؤمر بضربه، ويلزم فيها الضمير الراجع إلى تلك النكرة للربط، نحو جاءني رجل أبوه قائم، وإذا لم يكن فيها الضمير الرابط تكون أجنبية بالنسبة إلى الموصوف، فلا يصح أن تقع صفة له مثل جاءني رجل زيد عالم۔ وتوصف النكرة للمعرفة، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یعنی کبھی نکرہ کی صفت جملہ خبریہ لائی جاتی ہے، معرفہ کی صفت جملہ نہیں ہو سکتی۔ اس جگہ مصنف علیہ الرحمہ نے للمعرفہ کی قید لگائی، اس سے اشارہ ہوا کہ وتوصف النکرہ میں جو نکرہ کی قید ہے یہ احترازی ہے، اس سے معرفہ نکل جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ معرفہ کی صفت جملہ کیوں نہیں ہو سکتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ادوات تعریف سے خالی ہوتا ہے، اور موصوف اور صفت میں باعتبار تعریف و تنکیر کے مطابقت ضروری ہے۔ پس اگر موصوف معرفہ ہوگا اور اس کی صفت جملہ لائی جائے گی تو مطابقت فوت ہو جائے گی، پس اس کی صفت جملہ نہیں لائی جا سکتی، نہ خبریہ نہ انشائیہ، کیونکہ صفت اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ تخصیص ہو یا توضیح ہو، تو معرفہ پہلے سے موضح ہوتا ہے، پہلے سے مخصص ہوتا ہے، تو یہ گویا کہ پھر طلب اعلی من الادنی لازم آئے گا۔ معرفہ پہلے سے مخصص ہے، موضح ہے، واضح ہے، اس کی مزید وضاحت یا تخصیص ہم جملے سے کریں تو وہ جملہ خود نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، جس میں خود معرفہ کی بقدر توضیح اور وضاحت نہیں، تعریف نہیں، تخصیص نہیں، تو وہ دوسرے کی کیا توضیح اور تخصیص کرے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نکرہ کی صفت تو لائی جاتی ہے جملہ خبریہ سے للمعرفۃ، لیکن معرفہ کی صفت نہیں لائی جاتی بالجملۃ الخبریہ۔ پھر نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے لائی جاتی ہے، جملہ خبریہ سے نکرہ کی جو صفت لائی جاتی ہے چاہے وہ نکرہ حقیقی ہو، جیسے جاءنی رجل ابوہ قائم، اور چاہے تو وہ نکرہ جو ہے وہ حکمی ہو، یعنی نکرہ کے حکم میں ہو، جیسے رأیت اللئیم یسبنی، میں نے لئیم کو دیکھا کہ وہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ تو اب اللئیم میں جو معرفہ ہے الف لام جس پر داخل ہے
تو اس کی صفت یسبنی واقع ہو رہا ہے. تو یسبنی بظاہر اللئیم کی صفت واقع ہو رہی، معرفہ کی صفت واقع ہو رہا ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ نکرہ کی صفت معرفہ کی صفت جو ہے جملہ خبریہ سے نہیں لائی جاتی؟ تو یہاں پر تو یسبنی سے لایا گیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکرہ کی دو قسمیں، ایک ہے نکرہ حقیقی اور ایک ہے نکرہ حکمی. تو ہر وہ اسم جس پر الف لام عہدی ذہنی داخل ہو تو وہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو اللئیم پر جو الف لام داخل ہے وہ الف لام عہدی ذہنی ہے، وہ نکرہ کے حکم میں ہے. تو اس لیے اس کی صفت یسبنی جملہ جو ہے وہ لایا گیا ہے. وتوصف النکرہ، تو اور نکرہ کی صفت لائی جاتی ہے بالجملۃ الخبریہ جملہ خبریہ سے، للمعرفہ تو نہ کہ معرفہ کی، التی فی حکم النکرتی وہ نکرہ جو التی ہی فی حکم النکرتی وہ جملہ خبریہ جو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی التی ہی فی حکم النکرتی، اس سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اعتراض کو جواب دے رہے ہیں. وہ اعتراض یہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موصوف صفت میں تو مطابقت ضروری ہے، تعریف و تنکیر میں مطابقت ہو، یہ رفع نصب جر میں مطابقت ہو، تذکیر و تانیث میں مطابقت ہو، تو جملے کی نکرہ کے ساتھ کیا مطابقت ہے؟ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے التی ہی فی حکم النکرہ، یعنی وہ جملہ خبریہ جو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی جملہ خبریہ بھی نکرہ ہی کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی جس طرح نکرہ میں ایک ابہام ہوتی ہے تو اسی طرح جملہ خبریہ میں بھی کامل طور پر توضیح نہیں ہوتی، کچھ ابہام پائے جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ضرب زید، تو اس میں ابہام ہے کہ زید نے کس وقت مارا، کتنا مارا، شدید مارا یا ہلکا مارا، یہ ساری باتیں اس میں پائی جاتی ہیں. تو اس لیے التی فی حکم النکرہ مصنف علیہ الرحمہ نے وضاحت فرما دی کہ جملہ خبریہ جو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اس لیے وہ نکرہ کی صفت بن سکتا ہے. لأن الدلالة على معنى في مطبوع كما توجد في المفرد كذلك توجد في الجملة الخبریہ سے مصنف علیہ الرحمہ مزید وضاحت فرما رہے ہیں کہ بھئی نکرہ، یہ جو جملہ جو ہے یہ نکرہ کی صفت کیسی بن رہی ہے. مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے جیسے نکرہ مفردہ نکرہ کی صفت بنتی ہے اس وجہ سے کہ وہ نکرہ مفردہ اس مطبوع کے معنی پر دلالت کرتا ہے، تو یہی دلالت جملے کی صورت میں بھی پائی جاتی ہے. یعنی جملہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جملہ اس معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں پایا جاتا ہے. لأن دلالت علی معنی، اس لیے کہ دلالت کا واقع ہونا ایسے معنی پر فی مطبوعی جو اس تابع کے مطبوع میں ہو، کما توجد جیسے یہ دلالت پائی جاتی ہے فی المفرد مفرد میں، کذالک توجد فی الجملۃ الخبریہ اسی طرح یہ جملہ خبریہ میں بھی پائی جاتی ہے. وَإِنَّمَا قُيِّدَ الْجُمْلَةُ بِالْخَبْرِيَّةِ سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے جملے کو جملہ خبریہ سے مقید کیا، جملہ انشائیہ کیوں جو ہے وہ صفت واقع نہیں ہو سکتی؟ تو جواب دے رہے ہیں بھئی کہ جملہ خبریہ میں چونکہ خبر ہوتا ہے گزشتہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں، اور اسی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، وضاحت پیش کی جاتی ہے، تخصیص کی جاتی ہے. جملہ انشائیہ تو انشاء ہوتی ہے، اس میں تو فی الحال ایک حکم وجود میں آ رہا ہوتا ہے، اس میں تو خبر ممکن ہی نہیں، تو اس لیے جملہ انشائیہ جو ہے وہ صفت واقع نہیں ہو سکتی. البتہ بعض مواقع میں جملہ انشائیہ بھی صفت واقع ہوتی ہے، لیکن وہ اگر ہم صفت بنائیں تو اس میں بڑی تعویلیں کرنی پڑتی ہیں. جیسے ہم کہیں جاءنی رجل اضربہ، اب اضربہ یہ رجل کی صفت بن سکتی ہے لیکن بڑی تعویلوں سے. مثلا اضربہ کو ہم مقول فی حقہ اضربہ، یعنی ایسا رجل ہمارے پاس ہے کہ جس کے حق میں کہا گیا ہے کہ اضربہ، اس کو مارو، تو اب اس کی تعویل میں ہم کریں گے تب یہ رجل کی صفت واقع ہوگی. پھر بھی اس میں مزید تعویل کرنی پڑے گی کہ مقول ای مستحق لأن یؤمر بضربہ کی تعویل میں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ صفت واقع نہیں ہو سکے گی. تو اتنی لمبی تعویلیں جو ہے ہمیں کرنی پڑے گی تب یہ واقع ہوگا، اس کے بغیر جو ہے یہ صفت واقع نہیں ہو سکتا. تو فرماتے ہوئے انما قید الجملۃ بالخبریۃ، اور جملے کو جملہ خبریہ سے مقید کیا گیا، لأن الانشائیۃ لا تقع صفۃ، اس لیے کہ جملہ انشائیہ صفت واقع نہیں ہو.
لأن الانشائیت لا تقع صفتا، اس لیے کہ جملہ انشائیہ صفت واقع نہیں ہوتا الا بتاویل بعید، مگر بعید تعویل کر کے، کما اذا قلت جیسے کہ آپ کہیں جاءنی رجل اضربہ، ای مقول اضربہ کو اگر آپ رجل کی صفت بنائیں تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اضربہ یہ مقول فی حق ہی اضربہ کے معنی میں ہے، ای مستحق لأن یؤمر بضربہ کے معنی میں ہے، وَيَلْزَمُ فِيهَا الضَّمِيرُ الرَّاجِعُ إِلَىٰ تِلْكَ النَّكِرَةِ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جب نکرہ کی صفت جملہ خبریہ لائی جائے گی تو موصوف اور صفت میں ارتباط پیدا کرنے کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے صفت میں ضمیر کا لانا ضروری ہے جو کہ موصوف کی طرف راجع ہو۔ جیسے ہم کہیں جاءنی رجل ابوہ قائم، تو ہو ضمیر جو ہے رجل کی طرف راجع ہے، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ تو مستقل بذاتی ہی ہوتا ہے، وہ تو اجنبی ہوتا ہے، اس کا ماقبل سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا، تو اس کا ماقبل مطبوع سے تعلق پیدا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، صفت کے لیے موصوف سے جڑاؤ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ جو ہے اس کی وضاحت پیش کرے، بغیر جڑاؤ کے، بغیر ارتباط کے کیسے وہ وضاحت پیش کرے گا، تو اس لیے فرمایا ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اگر ضمیر نہیں ہوگی تو پھر جو ہے جملہ صفت واقع نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں وَيَلْزَمُ فِيهَا الضَّمِيرُ، اور جملے میں ضمیر کا ہونا لازم ہے، الراجع إِلَىٰ تِلْكَ النَّكِرَةِ جو راجع ہو اس نکرہ کی طرف، للربط جوڑ کے لیے، ربط کے لیے، جیسے جاءنی رجل ابوہ قائم، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الضَّمِيرُ اگر ضمیر نہ ہو جملے میں، الرابط جو بطور ربط کا کام دے، تکون اجنبیۃ تو جملہ اجنبیہ رہے گا، بالنسبت إِلَى الموصوف موصوف کی طرف نسبت کرتے ہوئے، فلا يصح أن تقع صفة له تو پھر اس جملے کا صفت واقع ہونا صحیح نہیں ہوگا، مثل جاءنی رجل زید عالم، جیسے جاءنی رجل زید عالم، زید عالم مبتدا خبر، یہ رجل کی صفت واقع نہیں ہو سکتا اس لیے کوئی ضمیر نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ بھی لائی جاتی ہے لیکن معرفہ کی صفت جملہ خبریہ نہیں لائی جا سکتی۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ اس وجہ سے آتی ہے کہ جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جملہ خبریہ صفت واقع ہو سکتی ہے، جملہ انشائیہ نہیں۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔